اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و عزیز، ماہ مبارک شعبان المعظم ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، آخری عشرے میں داخل ہے۔ انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور انتہائی ولادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک شعبان المعظم کے 25ویں شب اور 25ویں دن کے حوالے سے 3 عمل انتہائی مجرب ترین ہیں۔ پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے کہ جو کہ تقریباً 10 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک پوری سورہ کو جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ چاہے تو آپ اس کو زبانی یاد کر کے پڑھیں، اگر جن مومنین مومنات کو زبانی یاد نہیں ہے وہ سورت کو دیکھ کر پڑھیں، اور اسی طرح دوسری سورت دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ تکاثر کو پڑھیں، دعا قنوت بھی ہوگا۔ یعنی یہ 5 نمازیں بنے گی، 10 رکعتیں بنے گی۔ ایک تو یہ عمل جو ہے 25ویں شب میں انتہائی وارد ہے، اور ایک عمل مولا امام رضا علیہ السلام ضامن آہو والی خراسان امام رضا علیہ السلام سے ایک وارد ہے، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس شب کو یا دن میں، یعنی 25ویں شعبان کی شب یا 25ویں دن میں 2 رکعت نماز بجا لائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، یا 25ویں شب کا یا 25ویں دن کا نماز قربتاً اللہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 دفعہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورۃ القدر کی تلاوت کی جائے۔ پہلی رکعت میں بھی 13 دفعہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 13 دفعہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور ایک جملہ پڑھیں، یا فارج الہم و یا کاشف الغم و مجیب الدعوت المضطرین ورحمان الدنیا ورحیم الآخرہ صلی علی محمد و آل محمد ورحمنی رحمہ تدفع بہا انی غضبک و سخطک و تغنینی بہا امن سواکا۔ یہ جملہ سیدھا سر سجدے میں رکھ کے پڑھیں۔ اس کے بعد دائیں رخسار سجدے گاہ پہ رکھیں اور وہاں ایک جملہ پڑھیں، یا مذل کل جبر عنید و یا معز کل ذلیل و حقک قد بلغ المجہود منی فی امرا قضا ففرج عنی۔ یہ جملہ دائیں رخسار رکھ کے پڑھیں، اور ہم یہ سامنے سکرین پہ بھی اس جملے کو مومنین کے لیے پیش کر دیں گے۔ اسی طرح سے یہی جملہ جو ہے بائیں رخسار رکھ کے پڑھیں، پھر سیدھا سر سجدے میں رکھ کے پیشانی سجدے گاہ پہ رکھ کے پھر بھی یہی جملہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دست دعا بلند کریں۔ تو معصوم چاہ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اگر کوئی مشکل میں ہے مشکل آسان ہو جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے شفا جلد مل جائے گی، اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ مل جائے گی۔ تو مومنین اس عمل کو ضرور دہرائیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں۔